بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ گزشتہ دو سبقوں میں ہم نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ہم نے پڑھی، اور آج جو ہم سورت پڑھنے لگے ہیں وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے، مشہور سورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو اس میں دوبارہ ہر سورت کے شروع میں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں دہراؤں گا، تاکہ اعوذ باللہ بسم اللہ ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، دال آگے حروف قلقلہ میں سے، میں نے 3 حروف قلقلہ میں سے آپ کو حروف بتا دیے تھے۔ ایک میں نے آپ کو قوف بتایا تھا، ایک با بتایا تھا، اور ایک دال بتایا تھا۔ تو دیکھیں، قل هو اللہ احد، یہ جو لفظ اللہ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک اصول سمجھ رہے ہیں آپ کہ لفظ اللہ جو ہے اس کو ہمیشہ ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اللہ، عموماً جو لوگ پڑھتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ اللہ پڑھتے ہیں، یہ ہے اللہ اللہ، فرق دیکھیں، اللہ اللہ، اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ جب اس کے پیچھے زیر ہوگی، جیسے باللہ میں اعوذ باللہ، جب لفظ اللہ کے پیچھے زیر ہوگی تو ہم باریک پڑھیں گے، باللہ پڑھیں گے، پھر باللہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ یہ ایک مختصر سی بات آپ ذہن میں رکھیں، ورنہ لفظ اللہ اس کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ دوبارہ، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قلقلہ کریں گے دال پر، آگے اللہ الصمد۔ اب یہ دیکھیں، اس میں صوت کو میں نے موٹا پڑھا ہے، میں نے آپ کو قاعدے میں موٹے حروف بتا دیے تھے، اس لیے میں ساتھ ساتھ دوبارہ بتاتا جاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ میں نے آپ کو لفظ لفظ کر کے بتائی ہے، اب میں اسے اکٹھی پڑھوں گا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اس سورت کو ذرا ایک بار دوبارہ میں پڑھوں گا، خوب توجہ سے آپ سنیے گا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ ہو گئی ہماری سورۃ الاخلاص۔ اب اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ اللہب مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللہب اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تبت یدا، مد آ رہی ہے دال پر، چھوٹی مد۔ 2 طرح کی مدیں ہوتی ہیں، آپ آسان الفاظ میں سمجھیں، یوں سمجھیں کہ ایک بڑی مد ہے، ایک چھوٹی مد ہے۔ بڑی مد کو ہم نے کھینچنا ہے 5 الف کی مقدار، اور چھوٹی مد جو ہے اس کو 2 الف کی مقدار کھینچیں۔ تبت یدا ابی، یا کو کھینچ کے، لہب، با و دو زیر بیوں، وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ میں نے تب اس لیے پڑھا کیونکہ با پر جو وقف ہو رہا ہے شد کی صورت میں ہو رہا ہے، با مشدد ہے، عموماً وقف ایسے ہوگا تب، لیکن یہ تب اس لیے پڑھا ہے کیونکہ شد آ رہی ہے۔
آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب دوبارہ میں پوری آیت پڑھوں گا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. آگے سیصلی نارا، اخفا کیا میں نے، نارا، آگے حروف حلقی بھی نہیں ہے. ذات لہب، اب اکٹھے سیصلی نارا ذات لہب. آگے وامرأتہ، اس پر میں نے وقف کیا کیونکہ آگے طا رہی ہے، طا ہے تو وقف کرنا ہے. حمالۃ الحطب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اب اکٹھے میں پڑھوں گے اس آیت کو. فی جیدہا حبل من مسد. دیکھیں میم دو جگہ پہ آ رہا ہے، دونوں پر میں نے غنہ کیا ہے، اور اوپر سیصلی نارا ذات لہب، یہاں پر لہب آگے میں نے یہاں پر ملا کے نہیں پڑھا کیونکہ آیت پوری ہو رہی تھی. اب واو پر شد آ رہی ہے آگے وامرأتہ میں، تو اس کو ہم شد کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ شد اس صورت میں پڑھی جائے گی جب ہم پیچھے با کو ملا کے پڑھیں ساتھ، لیکن درمیان میں آیت پوری ہو رہی ہے اس لیے اگر ملا کے پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے لہب وامرأتہ، اور اس صورت میں غنہ ہوگا کیونکہ میں نے بتایا تھا دو زبر دو زیر دو پیش جب یہ واو سے ملیں گے یا سے ملیں گا، یا سے ملیں گے تو اس پر بھی غنہ ہوگا. اب یہ صورت مکمل ہوئی، میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھوں گا پھر. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بیوں پہ میں نے غنہ کیا. اچھا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ الحمدللہ آج ہم نے دو صورتیں پڑھی، ایک سورۃ الاخلاص اور دوسری سورۃ اللہب، اور اس میں میں نے آپ کو ضروری باتیں بھی آپ کو بتا دی. ہمارے حروف قلقلہ جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ بھی صرف 3 گزرے ہیں ہمارے، جو جتنے سبق ہم نے پڑھے ہیں اس میں. آگے مزید جو آئیں گے وہ میں پھر آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. تو ان صورتوں کو آپ اچھی طرح سنیے اور مشق کیجئے، کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ پوچھیے. انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی صورت کو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.